ویورز، حاضر رضوان صاحب میڈی کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات پاکستان سے کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں کچھ دن حاضر نہیں ہو سکا. تو یہ نومبر کا آلموسٹ مہینہ آخر میں ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے اور ان کے یوم پیدائش کا مہینے کا ہے یہ. تو اس میں آج کی سیاست جہاں کے بہت گمبھیر اور پریشان کن اور ڈیفرنٹ قسم کی چل رہی ہے. ایک انتشار سا برپا ہے صفوں، سیاسی جماعتوں، حالات، ملکی حالات، اکنومیکل اور فائنینشیل اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ بھی آئینی اور قانونی اور مشکافیہ اور سب کچھ چل رہا ہے. اوپر سے الیکشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ ہونے کو ہیں، جو کہ اب تک میں اس پر وہ قائم نہیں ہو سکا کہ الیکشن متوقع جو ہونے والے ہیں وہ ٹائم پر ہو جائیں. چلیں ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی اقبال صاحب کی رحمہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو کچھ عرصے سے کچھ دنوں سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اور تقریباً پوری قوم، لیکن ان کی طرف سے کیونکہ کراچی کے حالات جس طرح سے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو کیفیت وہاں پر ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ MQM جیسی اور دوسری ایک دو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے. دیکھیے کراچی ایک ہب ہے پاکستان کا، ایک مرکزہ ہے، جیسے کہ لاہور ہے اور اسلام آباد ہیں، پنجاب ہے اور دوسرے صوبے ہیں. تو لیکن اس میں زیادہ تر کراچی کی سیاست جو ہے اس وقت بالکل منتشر اور ایک وہ جو جسے کہتی ہے ایک نہ سلسلہ ختم ہونے والا وہاں پر شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری جو آج کل جو وہ کہتے ہیں پیروں کو، اب بزرگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جس سے کہ آگ پھیلی ہے. اور زرداری صاحب کو بھی انٹرویو دینا پڑا، ان کے والد آصف زرداری صاحب کو، تو سابق وزیر صدر پاکستان کو. تو یہ ایک خاندانی معاملہ ہے بھٹو خاندان میں. میں خود پیپلز پارٹی میں رہا، PSF میں رہا اور پنجاب یونیورسٹی تک اور کالجز سے لے کر اسکول سے لے کر وہ 75 آلموسٹ اس وقت کے دور تھے. تو ایک تو اس وقت پیروں کا جو ہے استاد وہ بھٹو کو الزام تھا کہ یہ نوجوانوں کو دیکھیں شناختی وہ اسٹوڈنٹ کارڈ سے نوجوانوں کو آزادیاں اور وہ جسے مغرضی پکڑ کے اندر اور باہر جب مرضی کے سڑک پر تماشا، اور میں بھی اس کا حصہ رہا. تو ایک انقلابی سوچ اور ایک ایسی لائے تھے جو کہ اس کلچر میں ہمارے پسند نہیں کی جاتی. وہی ہوا کہ ان کے ساتھ اختلافات بڑھے، سیاسی طور پر ان کی مخالفت بڑھی. تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ ان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو آج کا محور جو ہے، محور گفتگو جو ہے وہ سارا کے سارا یہی نہیں ہے کہ زرداری کے ہی متعلق سنا جائے. اب دیکھ لیں دوسری طرف بلوچستان سے جو ہیں وزیر اعظم پاکستان انٹرم جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے آج شہزاد اقبال کے ساتھ ایک انٹرویو میں، یہ دوسرا دن ہے زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد کا، تو انہوں نے فرمایا، تو ایک سوال کے جواب میں الیکشن کے سلسلے میں کیا، اور انہوں نے کہا ڈیسٹنی کے متعلق پوچھا گیا. ہاں جی، میں ڈیسٹنی پہ بہت بلیو کرتا ہوں، قسمت و تقدیر، اس پر بہت میرا جو ہے وہ یقین اور ایمان ہے. تو ساتھ ہی سوال جو جڑا ہوا سوال جو تھا بہت انٹرسٹنگ تھا. وہ یہ تھا کہ کیا آپ 8 فروری کو
الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں 2024 میں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ حالات کیونکہ بلوچستان کے مغربی حالات جو ہیں، مغربی بلوچستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ کیا ہونے کو جائے۔ اب اقبال نے تو، شہزاد اقبال نے تو اس کو پی لیا الفاظ کو، کیونکہ انٹرویو میں بعض کا ٹی وی پر سب کچھ ہی جو ہے وہ نہیں بولا جاتا، کچھ چیزیں رکھ لی جاتی ہیں سوال کی، لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں سننے والوں کے لیے بھی، ہسٹری کا بھی۔ تو اس میں نظر آتا ہے کہ انتخابات کی طرف وزیر اعظم پاکستان جو انٹرم نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریباً اپنے شک کا اظہار کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف معاملہ جو چل رہی ہے کہ وہ جو بزرگوں کو کہا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر آرام کرے، ٹھیک ہے یار، نوجوان بالکل میں بھی زور دیتا ہوں، اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ہم بزرگ لوگ جو ہیں اب بڑھاپے کی طرف مائل ہیں، ہم بھی بڑے یہ وہ رہے ہیں، لیکن آخر جو ہے وہ کہتا ہے نا غالب کہ غم اپنا بارے سیاں سے میری کمر، بارے سیاں سے کمر جھکی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ غالب کو خدا یاد نہیں۔ تو زرداری صاحب کے انٹرویو میں گلے شکوے پائے گئے، تکلیف کا اظہار کیا انہوں نے، ایک موقع پر تو بہت انہوں نے بالکل اچھوتی اور وہ بات کی جس سے کہ میں بڑا مستفید ہوا۔ تو وہ یہ تھا کہ دیکھیے، ہم 444 PPP اور 4P کی پارٹی ہیں، پہلی دفعہ عام لوگوں پر یہ آشکار ہوا۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ ایک فارورڈ بلاک ہے، اس میں ایک پیپلز پارٹی ہے، کہ یہ عجب تماشا ہے کیا، پیپلز پارٹی ٹکٹیں تو زرداری صاحب دیں گے 4P والے، تو الیکشن لڑیں گے 3P والے، ٹھیک ہے PPP والے۔ تو اس پر جو اختلاف جو ہوا ہے وہ آج سے نہیں، یہ پک رہا، یہ بینظیر بھٹو ممتاز بھٹو سے لے کر بھٹو، اور بھٹو کے بعد بینظیر کے زرداری اور بینظیر کے بھٹو والد صاحب کے ساتھ اختلافات بھی بچپنے میں ہم نے جب پیپلز پارٹی میں تھا تو میں سنتا رہا ہوں۔ تو اس خاندان میں ہمیشہ ہی سے یہ اقتدار کی جو ہے رساکشی گھر میں بھی ہوتی ہے، پارٹی میں بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ واحد پارٹی ہے جس نے ایک کارنر تو کرنے کو اپنے پارٹی کو کہ موجود رہے، اس نے ایک فارورڈ بلاک بنایا ہوا ہے تاکہ پارٹی ہمیشہ ان رہے۔ تو پھر ہم شاہ نواز بھٹو کو بھی دیکھتے ہیں، بعض کا اس وقت خبریں سنتے تھے کہ ان کے اختلافات تھے، اور بھٹو صاحب کو بھی تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو مرتضیٰ بھٹو ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے بھی اختلافات تھے بینظیر اور زرداری کی وجہ سے، خاص طور پر زرداری صاحب کی وجہ سے، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، جب اعتزاز احسن جیسے نوجوان، جہانگیر بدر جیسے نوجوان، ملک حاکمین ٹکا خان جیسے لوگ، ناہید خان جیسی خواتین، اور بہت سے ایسے جو ہیں سجادہ نشین اور گدی نشین بھی تھے جو آپ مختلف پارٹیوں میں ہیں، تو نوجوان تھے، لیکن اس میں بوڑھے بھی تھے، حنیف رامے تھے، مصطفیٰ کھر تھے، نوجوان تھے، آفتاب شیرپاؤ تھے، تو سب موجود تھے۔ لیکن کیا ہوا، اسی طرح وہی صورتحال اب سامنے آ رہی ہے بڑی پارٹیوں میں، ممکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں چودھری شجاعت حسین اپنی جگہ پر، اور چودھری پرویز نئی جگہ اپنی پر وہ قائم ہیں، چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے بزرگوں کا ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ہمارا کلچر جو پنجاب کا خصوصی طور پر کلچر ہے، وہ بزرگوں کے احترام کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
آج میری بیٹی ہے جو ہے ان کی شادی کی وہ جو ایک میرج ہال میں گیا، میرا بیٹا ساتھ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیٹ لینی تھی، وہ وہاں طے کرنا تھی شادی کی، تو میرج ہال کی بکنگ کرنا تھی، تو میرا بیٹا چند باتیں کر کے اٹھ کے چلا گیا باہر۔ تو یہ ہوتا ہے کلچر، کہ جب ہم اپنے کلچر میں رہتے ہیں، خصوصی پنجابی کلچر میں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اگر زیادہ میں پریشر کروں بلاول کو اور زیادہ بات کروں تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کریں سیاست، میں سیاست نہیں کرتا ہوں۔ اور ہوا یہی ہے کہ وہ دبئی گئے ہیں، پیچھے والد صاحب گئے ہیں، اب کھچڑی کیا پک رہی ہے، تو وہ سارا وقت تھا ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اور نون لیگ اور یہ وہ سب اتحادوں کی جو ایک باغ ڈور چل رہی ہے، وہاں پر سلسلہ چل رہا ہے، اس کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی صفوں میں اور ادھر نون کی صفوں میں بھی ایسا ہے کہ ایک انتشار سا برپا ہے، ایک خفگی اور فرسٹریشن جیسی کی صورتحال ہے، کیونکہ ایک تو الیکشن ہونا مشکل نظر آتا ہے، دوسری طرف الزام لگتا ہے کہ لاڈلا ہو گئے ہیں جی نواز شریف صاحب، تبھی لوگ آرگو دیتے ہیں کہ جی کیسے آگے اتنا عرصہ نہیں آئے، تو اب آئے ہیں تو ممکن ہے ان کے ساتھ چلا ہو، ہاں جی معاملہ کچھ ہو چل رہا، جبکہ ادارے اس پر قائم نہیں ہیں۔ میں ساتھ ساتھ بال بھی سنبھال رہا ہوں اپنے، ظاہر ہے پیری میں بڑھاپے میں تو جوانی کی تو کچھ آتے پڑی ہی ہوتی ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اب جو جس طرف حالات جا رہے ہیں، میں یہ باتیں خباری یہ وہ آگے پیچھے کی نہیں کرتا، میں اپنے برین سے اپنے جو خیالات ہیں کوئی تھوڑا بہت کلیو ہمیں ملتے ہیں، ظاہر نیوز سے ملتے ہیں، وہ میرے ذاتی سورسز تو ہوتے نہیں ہیں، ہمارے سب کو جتنے بھی لوگرز ہیں ان کے ذاتی سورسز نہیں ہوتے، تو ادھر ادھر سے لینے ہوتے ہیں، تو ان پر بحث اپنے طریقے سے بات چیت کرنا ہوتی ہے، تو میں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ غیر یقینی صورتحال اس قدر بڑھ چکی ہے، جس طرح کے مہنگائی بڑھ چکی ہے، جس طرح کے معاشرے میں پراگندگی پھیل چکی ہے، جس طرح کے سول سوسائٹی میں اور گروپس میں ٹویٹ واٹس ایپ گروپ ایون، تو وہاں پر اور سیاسی جماعتوں اور گھرانوں میں جس طرح کے دھکم پیل اور بحث اور مباحثے چل رہے ہیں اور تکرار ہے، اور یہ پی ٹی آئی دوسری جماعت ہے پیپلز پارٹی کے بعد عمران خان کی قیادت میں، کہ جس نے نوجوانوں کو ستاروں پر کمند ڈالنے کے لیے کہا ہے، تو ظاہر ہے نوجوانوں میں جذبہ و ولولہ آیا، لیکن بات وہی ہے کہ ہم قوم جو ہیں، نوجوان جو ہیں، نماز یا جیسے کہتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسی وہ داغ میل ڈال لیتے ہیں کہ وہ لیڈروں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو چلنا اور ان کے افکار کے ساتھ چلنا اور اس کی جذباتی کیفیت، ظاہر ہے محرومیاں، کمزوریاں، سوسائٹی کی مجبوریاں، نوجوانوں کی بے بسیاں، ان کو ایک ایسا سورج طلوع جو ہوتا ہے نیا، وہ امید جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بن جاتے ہیں اور چلتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان میں پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کیا صورتحال بھٹو کے ساتھ ہوئی، ذوالفقار بھٹو، اور کیا صورتحال جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے، اور پارٹی بکھری پڑی ہے، نہ اس کے چیئرمین ہیں، نہ جنرل سیکریٹری ہیں پنجاب کے، پرویز لائی منظر عام پر ہیں، اور بہت سی قیادت بقول ذرائع اخبار اور دوسرے تیسرے ذرائع سے تو ساری قیادت بکھری پڑی ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی ایسا حساب سوائے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جائیں آپ، وہاں پر بحث ہو رہی ہے، نوجوان بڑے ایفیشینٹ کام کر رہے ہیں، بہت زبردست نظریات سے، وہ اب تو خیر ذرا نرمی آ گئی ان کی سوچ میں، اور محتاط اور اچھے طریقے سے بات چیت کو وہ چلی ہے، اور یہی اس طرح چلنی چاہیے۔
متوازن طریقے سے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جذبات اپنی جگہ پر، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن کاوشیں، کوششیں، جد و جہد خون رنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہی ہے قائد اعظم فرمایا جاتا ہے کہ ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر آزادی حاصل کی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ رستے کی پرابلمس جو مہاجرین کو ادھر سے ادھر انڈیا میں اور انڈیا سے پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو قربانیاں دینی پڑی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جنگ جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی. ہاں فتنہ اور فساد ضرور برپا ہوئے تھے، وہ ضرور کچھ بلوے وغیرہ ہوئے تھے. تو ماہرانہ قیادت وہ ہوتی ہے سیاسی جو قوموں کو بڑے صفائی اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ایک کسی منزل پر پہنچائے جہاں پر ان کا ایک موضوعۂ نظر مل جائے، جو کہ آج تک 75 سال کی تاریخ میں ایسا مواقع نہیں آئے. اگر آتے ہیں تو ان کو ایسے سیاستدانوں کو، لیڈرز کو اور ایسی قیادت کو منظر سے ہٹا دیا جاتا ہے. پھر مجھے اس طرف آنا پڑے گا کہ بھٹو نے پوچھا کہ چودھری شجاع حسین کی کتاب میں پڑھا میں نے، تو بزرگ سیاستدان ہیں، پورا گھرانہ ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. ہم نوجوانوں میں بھی ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا اس گھرانے سے. تو میں پیپلز پارٹی کے بعد اس طرف آیا اور پلٹ کے نہیں دیکھا. تو کوئی یہاں سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی میں نے پہلو دیکھی، میں جس کی مثالیں اس وقت ٹائم تھوڑا ہے میں دے نہیں سکتا. اگر شجاع صاحب بیٹھے ہیں تو وجاہت حسین، شفاعت حسین، پرویز لائی، میں نے دیکھا یہ کھڑے ہوئے تھے، یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے پنجاب کا کلچر جو ہے اخلاق باخبری کی طرف نہیں گیا، اینٹی بزرگ نہیں گئے. یہ سفید بالوں کی عزت کرتے ہیں. مونڈا لگ جاندہ ہے میرا چٹے وال نے چار تے مڑے معاف کر دیں مڑے آر جا لگنا تے جے میں کالے کیتے ہوں جی تے مونڈا واجے تے مڑے پھاڑ پنجابی لیندے نے کہ جانا کتے پہ کی سمجھنا اپنے آپ. تو یہ بزرگی ایک سفید بال نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کی بزرگی نظر آئے. لیکن جب بزرگی کو روندا جائے، جب بزرگوں کو اس طرح کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس طرح کے ہٹ کر کے کوئی ہیرو کسی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ خوش آئند نہیں ہے. ہم اس طریقے سے قوم اور نوجوان نہیں مانیں گے. نوجوان ایک طریقے سے مانیں گے جس طرح کہ انہوں نے رچ کیا ہے. اپنے والد صاحب تک ان کے ہل کے رہ گئے ہیں اور بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں. اور بھٹو خاندان آج کل ایک ایسے پوائنٹ پہ آیا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی میں ہی فرت اللہ بابر بہت ہسٹری ہے ان کے ساتھ، بہت بڑی ہسٹری ہے ضیاء الحق کے دور سے لے کر کے یہ سارا جی افغانستان دوسرے سے وزیر داخلہ رہے ہیں یہ. تو وہ پتہ چلا زرداری صاحب کے ذریعے کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. تو استعفیٰ دے چکے ہیں یا لے چکے گئے ہیں؟ لیا جا چکا ہے. اب یہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس دور میں بھٹو دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ بزرگوں کی نہیں سنی گئی تھی، نوجوانوں کو ہی حوالے کر دیا گیا تھا. تو پھر وہ کہنے دو سنے لڑائی تے کباڑا ہوا جی دا فصل دا. تو پھر وہی ہے نا کہ تو بڈھوں کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کیا کیا پنجابی مثالیں ہیں. تو بوڑھے اتنے بھی ایسے نہیں ہوتے جی، وہ مارتے کم گھسیٹتے زیادہ ہیں. اور نوجوان بھی ٹھیک ہے، I respect them, I am from them and I respect them. I always endorse their activities to do something better for the country and public development and social development. But it doesn't mean that we do not respect senior citizens because of our ethics always tells and directs us to respect them. اگر بابے نہیں تو سماج نہیں، معاشرہ نہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے میرے دوست ہیں رمیز راجہ صحافی ہیں،
تو مجھے انہوں نے کہا نہیں پتا یہ ابھی جو لہر چلی ہوئی ہے پنجاب میں اور وہ جو فضائی آلودگی کی ہے، تو اس میں اس نے کہا یار یہ سب ڈرامے بازی سب کچھ نہیں ہے، کرونا بھی کچھ نہیں تھا، کرونا میں بھی ایسا ہی تھا کہ بس. تو یہ اب یہاں تک لوگوں کا وہ چلا ہے کہ ٹرینڈ کہ وہ سمجھتے تھے کہ کرونا کی بہانہ تھا، سب جھوٹ تھا اور لوگوں کو مارا جا رہا تھا. بزرگوں کو 50 سال سے اوپر امریکہ کا نعرہ ہے یا انٹرنیشنل ایک فنومنا یا ایک وہ بنی ہے ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں جی ایک تھیم تھاٹ اور پالیسی بنی ہے کہ 50 سے اوپر جو ہے ان کو دنیا سے فارغ کر دیا جائے. کتنے بےہودہ مطلب بے جان قسم کے اور احمقانہ یہاں پر اگرچہ سوشل میڈیا بہت کچھ اچھا بھی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس طرح کے معاملات بھی جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں. ان سے مجھے جان کے رمیز راجہ صاحب سے جان کے مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ یہ بھی نظریات چلتے رہے ہیں. میں تو کتاب لکھتا رہا ہوں اس پر جو کہ آج تک میں چھپوا نہیں سکا. ٹھیک ہے جی، اب 1000 سے 1200 کی بک ایک چھپے تو رضوان صاحب وہ صاحب میڈیا والا معصوم سا 300 کچھ فالورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، تو کہاں سے چھپوائے گا. پی آر میں یوں ہے کہ وہ پبلکس میں بیٹھتا ہے، عام لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو سپرمیسی میں نہیں رہتا. اور نہ وہ صاحب جو ہے تو صاحب ہے، تو نہ وہ کچھ پوشی کرتا ہے، نہ وہ چیری بلاسم اس نے پکڑی ہوتی ہے. ہاں رسپیکٹ، عزت، احترام، لگاؤ اور جو وابستگی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. میرے ایک مقامی سیاستدان جو تھے انہوں نے مجھے وعدہ کر رکھا تھا کتاب چھپوانے کا، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ افورڈ نہیں ہوئی یا مناسب نہیں لگا. چلیں ان پر ہے منحصر. تو باتیں یہاں ختم ہونے وقت کو ہیں. میں زیادہ لے رہا ہوں، 22-23 منٹ ہو گئے ہیں آلموسٹ. تو معاملہ یوں چلے گا ملک میں کہ ہمیں وہ جو ہے نا ایک اکٹھے ہو کر گیٹ ٹوگیدر نیشن ہے. ہم 99 ایج کا بھی اور 19 ایج کا بھی پاکستانی ہے. پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. اس سیاستدانوں کو سنجیدہ ہونا ہوگا، اس سیاست کو بھی سنجیدہ ہونا ہوگا، اور پالیسی میکرز کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور پالیسی ساز اداروں کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا. الیکشن کمیشن کو وہ جو ہے وہ جو ہے فیئر کیا کہتے ہیں وہ فیلڈ دینی پڑے گی الیکشن لڑنے کے لیے. نون لیگ کا مطالبہ ایک عرصے سے رہا ہے کہ جو ہے وہ فیئر جو ہے ان کو جی الیکشن کے سلسلے میں جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی آج کہہ دی ہے. تو وہ تو کہتا رہے گا. الیکشن کمیشن کے دو رخ، دو زبانیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا کرنے کو ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ بہتر کرے. السلام علیکم.